مجھے تمہیں خبردار کرنا ہے، اگر تم فوراً اپنے گھر سے ان 6 چیزوں کو نہیں نکالتے تو تم بے خبری میں اپنے مالی مستقبل کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ یہ مبالغہ لگتا ہے شاید، لیکن میں ضمانت دیتا ہوں جب تم سمجھو گے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے تو تمہارا پیسوں، خوشحالی اور کامیابی کے بارے میں نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ جو میں تمہیں ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ تمہاری مالی آزادی کو کھولنے کی چابی ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جو سچائی کو سامنا کرنے اور عمل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ کیا تم اپنی حقیقت بدلنے اور واقعی امیر بننے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر دھیان سے سنو۔ کیا تم زیادہ پیسہ چاہتے ہو، زیادہ آزادی، زیادہ مواقع؟ خود سے پوچھو، کیا ایسی چیز ہے جو کمی کی زندگی سے جوڑے ہوئے ہے اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں؟ آؤ اسے ابھی معلوم کرتے ہیں۔ مجھے تم کو ایسی بات بتانی ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے، لیکن جب ہم خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، کتنی چیزیں ایسی ہیں کمی اور تنگ دستی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کتنی بار تم نے اپنی پرانی اور پھٹی ہوئی والیٹ نکالی اور اس میں کچھ پیسے ڈال دیے، یہ سمجھے کہ تمہاری سوچ پر کیا اثر ڈال رہی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر چیز ایک توانائی ہوتی ہے۔ اگر تمہارا گھر ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے جو کمی کی علامت ہے تو تم اپنی زندگی میں کمی کو بار بار مضبوط کر رہے ہو۔ ہر شے تمہارے دماغ سے بات کرتی ہے، چاہے تم محسوس کرو یا نہ کرو۔ ہو سکے دراز کے کسی کونے میں بکھرے پڑے پرانی رسیدیں جو مشکل وقتوں کی یاد دلاتی ہیں، وہ سکہ جمع کرنے کا ڈبہ جو تم کبھی استعمال نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ تمہیں قلت کی توانائی سے جوڑتا ہے۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا، ہر چیز توانائی ہے، بس یہی سب کچھ ہے۔ اپنی مطلوبہ حقیقت کی فریکوینسی پر آ جاؤ، تم اس کے حاصل سے نہیں بچ سکتے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا تھا جو پرانی اور پھٹی ہوئی کرنسی نوٹ جمع کرنے کا عادی تھا۔ اس کے لیے یہ صرف پیسہ تھا، ظاہری حالت کو کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پایا یہ لاپرواہی دراصل دولت کے ساتھ اس کے تعلقات کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ مالی مشکلات میں پھنسا ہوا تھا، یہ نہیں جانتا تھا وہ خود روزانہ اس کی کمی کی توانائی بڑھا رہا ہے۔ جب میں آخر کار اس سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے فوراً اس کی مخالفت کی۔ اس نے کہا، باپ، یہ بس ایک کاغذ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں نے اصرار کیا، تم پیسے کی عزت نہیں کرو گے تو پیسہ تمہاری عزت کیسے کرے گا؟ آخر کار اس نے تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پھٹے ہوئے نوٹوں کو پھینک دیا، اپنے والیٹ کو منظم کیا اور سکے جمع کرنے چھوڑ دیے۔ پیسے کو قیمتی سمجھ کر برتاؤ کرنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ صرف چند ہفتے بعد ایک نیا ملازمت کا موقع آیا، ایسا موقع جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے وہ تنخواہ میں اضافہ ملا جس کا خواہش مند تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی مالی زندگی پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ یہ اتفاق تھا، میں ایسا نہیں سمجھتا، اور میں یہ جانتا ہوں تم شاید یہی سوچ رہے ہو، لیکن باپ، یہ تو بس چیزیں ہیں، ان سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے تم سے پوچھنے دو، کتنی بار تم ان ہی مالی مشکلات میں پھنسے رہے، اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے؟ کتنی بار تم نے محسوس کیا تم کچھ بھی کر لو، تم آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ شاید جواب ان ہی چھوٹی تفصیلات میں ہے جنہیں تم نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ اس لیے میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں، ابھی کچھ ایسا ڈھونڈو جو تمہارے لیے کمی کی علامت ہو، کوئی ایسی چیز جو تم نے سالوں سے رکھی ہوئی ہے، تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ تم پر کیسا اثر ڈال رہی ہے، اور اسے اپنی زندگی سے نکال دو۔ صرف ایک چیز، صرف ایک چھوٹا سا قدم، اور دیکھو چند دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ محسوس کرو تم کیسا محسوس کرتے ہو، دیکھو کہ کیا نئے مواقع تمہارے راستے میں آتے ہیں، کیونکہ جب تم ارد گرد کی چیزوں کو بدلتے ہو تو
तो तुम अपने अंदर की दुनिया को भी बदलते हो। जब आप अंदर से बदलते हैं तो दुनिया भी आपके लिए बदल जाती है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपने बिलों का इंतज़ाम कैसे करते हैं? आप उन्हें कहाँ रखते हैं? क्या वो आपके घर में बिखरे हुए हैं, दराज़ों में फेंके हुए हैं, या मेज़ पर ढेर लगे हुए हैं? या इससे भी बदतर, क्या आपके पास ज़ियादुल मियाद जमा हो चुके हैं, इन्हें देखने की भी हिम्मत नहीं होती? मुझे आपको एक ऐसी बात बतानी है जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। घर में गैर अदाशुदा बिलों को नुमाया रखना सिर्फ माली बदइंतज़ामी नहीं है, ये एक ताकतवर अलामत है जो बेतरतीबी और आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल की कमी को ज़ाहिर करती है। अगर आप खुशहाल बनना चाहते हैं, इस चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। इंसानी दिमाग बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। जो चीज़ें आप बार बार देखते हैं, वो आपके ज़हन में एक मखसूस सोचने के अंदाज़ को तक़वियत देती हैं। अगर आपका घर ज़ियादुल मियाद बिलों से भरा हुआ है, तो आप रोज़ाना अपने दिमाग को ये पैगाम भेज रहे हैं, आप हमेशा मकरूज़ हैं, आप हमेशा कुछ न कुछ देना है और हमेशा किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। इससे इज़्तिराब, दबाव और इससे भी बदतर किल्लत और माली मुश्किलात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला पैदा होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि तहकीक इसकी तस्दीक करती है। तहकीकात से पता चला है कि ये मकरूज़ अफराद शदीद दबाव का शिकार होते हैं। ये उनकी अच्छी मालियाती फ़ैसले करने की सलाहियत को बराह रास्त मुतासर करता है। जितना ज़्यादा आप दबाव में होते हैं, उतना ही मुश्किल होता है कि आप मसाइल के हल और इनसे निकलने के नए मौक़े देख सकें।